آج سے الحمدللہ ہم جنت کے بارے میں عقائد و نظریات جو ہیں اس کو سمجھیں گے۔ آپ کے پاس جو جنت کا مختصر سا پہلے تذکرہ پیش کیا گیا، اس میں یہ ہے کہ جنت کی کیا صورت ہوگی، اس حوالے سے یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے ساتھ مشابہت دی جائے کہ جنت ایسی ہوگی، بلکہ کیا کہا کہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں، کسی سوچ نے وہ سوچی ہی نہیں، اور کسی کان نے وہ سنی ہی نہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی شے جتنی مرضی خوبصورت ہو، اس کا جنت کے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کئی معاذ اللہ جنت کی تحقیر کر دیتے ہیں، جنت کا جب نام آتا ہے تو معاذ اللہ کئی لوگ اس کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں، کئی تو معاذ اللہ منکر بھی ہیں، اور کئی جو ہے وہ اپنی کسی دنیا کی چھوٹی سی کوئی خوبصورت سی جگہ کو کہہ دیتے ہیں جی یہ تو جنت ہے، بلکہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ اپنی اپنی چھوٹی عقلیں ہیں، جس کو شریعت کا بھی علم نہیں، وہ جنت کی تحقیر کر کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنا ایمان بھی خراب کر لیتا ہے۔ اسی طرح جنت کے حوالے سے، جنت کی وسعت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ خالی جنت کے دروازے کی شان کیا ہے، سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ جنت کے دروازے کی وسعت 40 سال کی راہ پر ہے، یعنی اتنا چوڑائی میں دروازہ ہوگا کہ 40 سال اگر چلتے رہیں تو وہ دروازہ جو ہے وہ پھر جا کر اس کا ایک کونے سے دوسرا کونا مکمل ہوگا۔ فرمایا کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے، یعنی جنت کا جو دروازہ ہے کتنا بڑا ہے، ہمارے یہاں جتنا مرضی بڑا قلعہ ہو کتنا اس کی دروازہ ہوتا ہے، لیکن جنت کا دروازہ کتنا ہے، 40 سال کی مسافت پر۔ اب فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا دروازہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی بھیڑ پر یہ وسیع دروازہ کھچا کھچ جو ہے وہ بڑے ہوئے ہوں گے، یعنی دروازے جو ہوں گے جنت کے یہ بڑھ جائیں گے، اور اس طرح بڑھیں گے کہ لوگ جب اتنی زیادہ تعداد میں اس کے اندر داخل ہوں گے تو اتنا وسعت والا دروازہ بھی تنگ پڑ جائے گا، اور یہاں تک آتا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ گھس کر جب جلدی میں کہ میں بس جنت میں داخل ہو جاؤں تو ایک قسم کے تنگ ہو کر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جس طرح آج بھی جو ہے وہ حجرہ اسود کا بوسہ لینے کے لیے کس طرح لوگ تنگ ہو کر اس کے قریب جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جنت میں بھی ہم اسی طرح جو ہے وہ پہنچ ہی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اور نبیوں کا اور دیگر ہستیوں کا انشاءاللہ عز و جل دیدار کریں گے۔ اسی طرح جب ہم کسی خاص جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں پروٹوکول نہ ملے تو ہم اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے بندوں پر کیا کرم فرمایا ہے کہ جیسا ہی جنتی جو ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے، ان کو مبارکباد دیں گے، یعنی پورا پروٹوکول دیں گے، اور یہ خوشخبری سنائیں گے کہ یہ تمہارے اعمال، تمہارے اقوال، تمہاری کوشش کا بدلہ ہے، اور ہر چیز خوشی والی اور عمدگی والی ہے۔ پھر فرشتے اس کو خوشخبری بھی دیں گے کہ اس جنت سے اب آپ نکالے نہیں جاؤ گے اور ہمیشہ یہیں رہو گے۔ جب جنتی جو ہوں گے وہ جنت کا دروازہ دیکھ کر جنت کے اندر داخل ہو کر فرشتوں کا سلام، فرشتوں کی گفتگو سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے، اور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تھا جو اپنے نبیوں کے ذریعے کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اسی طرح اس کے اندر جنتی حوروں کا بھی ذکر ہے، ان کی خوبصورتی کا بھی ذکر ہے، اور حدیث پاک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی حور 7 سمندروں میں اپنا تھوک پھینک دے تو وہ 7 کے 7 جو کڑوے سمندر کا پانی ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ شہد بن جائے، میٹھا ہو جائے، تو یہ ان کی خوبصورتی کا ہے۔ اب بعض دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ حوروں کا کیا کنسیپٹ ہے، اور بعض دفعہ وہ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اسی طرح جنتی اور نعمتوں کا بھی مذاق معاذ اللہ اڑاتے ہیں، بلکہ انکار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عادات کا، ان کی فطرت کا علم ہے۔ اب ایک انسان جو مرد ہے وہ فطرتی طور پر خوبصورتی کی طرف، حسن کی طرف، عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے
اس کے لیے قرآن و احادیث میں اندر یہ فرمایا کہ نیک اعمال کرو گے تو تمہیں خوبصورت حوریں ملیں گی، جن کا حسن یہ ہوگا، جن کا لعاب یہ ہوگا، جن کا جسم یہ ہوگا، جن کا لباس یہ ہوگا، تاکہ بندہ مومن جو ہے وہ آخرت کی طرف رغبت کرے۔ اسی طرح انسان جو ہوتا ہے وہ جام پینے کا بھی عادی ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ایسا جام ہوگا جس سے نشہ نہیں آئے گا۔ پھر کھانے پینے کی بھی انسانی فطرت ہے، تو ان کے لیے طرح طرح کے کھانوں کا ذکر ہے، ان کے لیے دودھ کی نہروں کا ذکر ہے۔ پھر بندہ انسان جو ہے وہ کھلا گھر چاہتا ہے، خوبصورت گھر چاہتا ہے، تو جنتی گھروں کا تذکرہ کیا گیا، ان کی مٹی کا ذکر کیا گیا، ان کا جو جس چیزوں سے وہ تعمیر ہوگا ان کا ذکر کیا گیا، یعنی خوبصورتی۔ اور عورتوں کو اپنے حسن کی، اپنے دیگر اچھے لباس پہننے کا ایک شوق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتی جو ہوں گی عورتیں ان کو حوروں کی سردار بنا دیا، کہ ان کا حسن حوروں سے بھی بڑھا دیا، بلکہ حوروں کی شہزادی سردار بنا دیا۔ اور عورت بھی چاہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، اپنوں کے ساتھ رہنا، تو ان کو شوہر بھی عطا فرما دیے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے جنت ایک انسانی خواہشات، ایک انسانی تمناؤں کے جو ہے مقابل اللہ تعالیٰ نے وہ جنت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔